ایمان بنانے کا سب سے پہلا ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور کرنا۔ ہمارے ارد گرد جو اللہ تعالیٰ نے جہان پھیلایا ہوا ہے، ذرا اس میں غور کریں تو یقیناً ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ ہر طرف جدھر انسان کی نگاہ پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ۔ ایک خالق ہے جس کی قدرت میں، جس کے اختیار میں یہ نظام ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے اسے چلائے۔ اور بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ الم تروا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ انظروا، تم دیکھو، فانظر، پس تو دیکھ، آنکھیں کھول کے ذرا دیکھ، اذا المرء كانت له فکرة ففی كل شیء له عبرة۔ جب تو غور کرے گا تو پھر تیری زندگی بنے گی، تو اللہ کی آفتوں سے، اللہ کے عذاب سے بچے گا، دنیا میں بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ اور مرنے کے بعد بھی اللہ کے عذاب سے بچے گا۔ اور پھر غور و فکر کے بعد صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے مقام تسخیر عطا فرمایا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بنا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام تسخیر عطا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا جاؤ اور یہ آگ جہاں سے نکلی ہے وہیں واپس لوٹا کے آؤ۔ تو ان کے حکم سے وہ صحابی جاتے ہیں، اپنی چادر کو چانٹا بنائے لیتے ہیں اور اس سے آگ کو ایسے مارتے 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 جس پہاڑ سے آگ نکلی تھی وہیں واپس۔ ایمان بنا ہوا تھا، آگ بھی صحابہ کی بات مانتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زمین میں زلزلہ آیا، تو جب زمین میں زلزلہ آنے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پاؤں مبارک زور سے اس زمین پہ مارا اور فرمایا اے زمین تو کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا؟ بس یہ کہنا تھا کہ زمین رک جاتی ہے، زمین بھی حکم مانتی ہے۔ یہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبوی میں کھڑے ہیں خطبہ دیتے ہوئے، درمیان میں فرمانے لگے یا ساریۃ الجبل، ایک صحابی ہیں ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاد کر رہے ہیں اور دشمن پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کرنا چاہتا تھا۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سینکڑوں میل دور میں نے وہ الفاظ سنے، اور صرف سنے نہیں، جو فرمایا وہ حکم بھی مانا۔ یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دریائے نیل کا پانی بند تھا، مسلمانوں کے امیر لشکر نے خط لکھا
یہاں تو کسی نوجوان لڑکی کو پانی میں ڈالنا پڑتا ہے تب پانی چلتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، اے دریا اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو پھر مت چل، تیری کوئی ضرورت نہیں۔ اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو امیر المؤمنین اللہ وحدہ لا شریک، اللہ وحدہ القہار سے ہی درخواست کرتا ہے تجھے چلا دے۔ وہ دریا چل پڑا اور ایسا چلا کہ وہ آج تک چل رہا۔ دریا بھی بات ماننے کے لیے تیار۔ افریقہ کے جنگل ہیں، صحابہ کرام کو رات ہوئی، ایک صحابی رسول نے درخت پہ چڑھ کے اعلان کیا، اے جنگل کے جانوروں، آج یہاں محمد رسول اللہ کے غلاموں کا بسیرا ہے، جنگل خالی کر دو۔ یہ اعلان سن کر وہ شیر جا رہا ہے، کہیں ہاتھی جا رہا ہے، چیتا جا رہا ہے، لوگ حیران پوچھنے لگے آپ کو یہ بات کس نے سکھائی؟ تو انہوں نے کہا ہمیں یہ بات ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ یہ سن کر کہنے لگے اچھا پھر ہمیں بھی تم اپنے جیسا بنا لو۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جب صحابہ کرام جیسے بنیں گے پھر یہ چیزیں بھی ہماری بات مانیں گی۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری بات تو ہمارے بیٹے نہیں مانتے، بیٹیاں نہیں مانتی، ہماری بیویاں نہیں مانتی، بہن بھائی ایک دوسرے کا کہنا نہیں مانتے۔ ان کے لیے تو آسمانوں سے مدد اتری، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ کہیں فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ۔ جس وقت دینداری پہ چلیں گے تو اللہ کی آفتوں سے، اللہ کے عذابوں سے بچیں گے، اور جس وقت سیدھے راستے کو چھوڑ کر کے ابلیس کا راستہ اختیار ہوگا، نافرمانیاں زیادہ ہو جائیں گی، فحاشی، عریانی، بدعاتیں، گمراہیاں عام ہونا شروع ہو جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ انتقام لیں گے۔ پہلی قوموں پہ عذاب آئے اور نیست و نابود کر دیا، کسی کو پانیوں نے، کسی کو زمین میں دسا کے، کسی کو فرشتوں کی چیخ نے۔ اور اس امت کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ میری امت کو پہلی امتوں کی طرح تباہ نہیں کرنا، عذاب آئے اور ساری مٹ جائے، ختم ہو جائیں، نیست و نابود ہو جائیں۔ یہ اسی دعا کا ثمرہ ہے۔ آج آزمائش بار بار اترتی ہے، عذاب کی شکلیں بار بار اترتی ہیں، کبھی زلزلے کی شکل میں، کبھی بیماری کی شکل میں، کبھی جانوروں کی بیماری کی شکل میں، اور کبھی بارشوں کی شکل میں، کبھی سیلاب کی شکل میں۔ ابھی مشاہدہ ہو رہا ہے، سب کو دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا عذاب ہے، اور جھنجھوڑا جا رہا ہے سیدھے ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ۔ کبھی ایک طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے، کبھی دوسرے طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے، اور توبہ کر لو، استغفار کر لو، رجوع الی اللہ کر لو۔ یہ سارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا، اور یہ سب جو دن رات فحاشی اور عریانی اور دین کی مخالفت اور حسد اور بغض، کون سا ایسا گناہ رہ چکا
جو پہلی امتوں نے کیا اور اس میں نہیں ہے۔ سارے گناہ جو پہلی امتوں میں تھے وہ اس اکیلی امت میں پائے جاتے ہیں۔ آج سیلاب کی شکل میں پوری پاکستان خصوصاً اور بعض ممالک اس لپیٹ میں ہیں۔ اس لیے سب کو یہ چاہیے ایک تو سچی توبہ کرے، جو ہو چکا وہ ہو چکا، آئندہ کے لیے پکا عزم، جو زندگی بچ چکی ہے اس زندگی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ گزارنا ہے۔ توبہ پکی۔ اور جو بھائی، جو مسلمان بہنیں، بچے اس سیلاب کی زد میں موت کے منہ میں چلے گئے، شہید ہو گئے، ان کے لیے دعائے مغفرت، اور شہید ہیں اللہ انہیں معاف کریں گے۔ لیکن کتنے اس سے عبرت پکڑنی چاہیے، کتنے جانور ایک ریلے کی نظر ہو گئے، ایک لہر کی نظر ہو گئے۔ اللہ کی کتنی بڑی طاقت ہے، یہ تو دیکھ کے یقین بڑھ جانا چاہیے کہ اللہ ہواؤں سے کام لے لے۔ ہوا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پانی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بیماری کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو جاہلانہ بات ہے، ہم ڈٹ کے بیماری کا مقابلہ کریں گے۔ یہ بادشاہوں کی، حکومتوں کی جاہلانہ باتیں ہیں۔ اللہ کے سامنے کوئی مقابلہ کسی چیز کا نہیں کر سکتا، اور جتنی مالی مدد ان سے ہو سکتی ہے، کپڑوں کی شکل میں ہو، اناج کی شکل میں ہو، پکے ہوئے کھانے کی شکل میں ہو،